دنیا میں دو طرح کی سوچ، ایک خیر پر مبنی، ایک شر پر مبنی، مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے، حزب الرحمن ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں مسلسل اپنا پروگرام لے کے چل رہی ہیں۔ شیطان اور اس کے ساتھی اپنی سوچ پر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اللہ کے دیے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی جد و جہد کو کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے، یا جن اسباب پر دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب استقامت ہے۔ یہ ایسا رویہ ہے کہ آپ دنیا کا کام لے لیں، آپ دین کا کام لے لیں، جس مشن میں، جس کام میں آپ نے استقامت دکھانی ہے، اس کام میں آپ کو کامیابیاں نصیب ہو جاتی۔ ایسا شخص جو غیر مستقل مزاج ہے، آج یہ کام چھیڑ لیا، اگلے دن کوئی اور شروع کر لیا، اس سے اگلے دن کوئی اور کر لیا، پچھلے کی ہوش کوئی نہیں۔ جو شخص اس طرح کے رویے لے کے چلتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی خاص مقام بنا نہیں سکتا۔ ہر چیز اپنی لائن پر جہد مسلسل کی طلبگار ہے۔ اگر آپ اپنے شروع کیے گئے کاموں میں استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، سپیڈ کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ کوئی ایشو نہیں، یہ زندگی میں چلتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو انسان کا ایمان ہے۔ اس میں بھی اگر اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے تو پھر جذبوں میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ پھر اس کی جو سوچ ہے، جس کے تحت وہ کبھی اگریسو ہو جاتا ہے، کبھی بیچارہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے، کبھی نئے عزم سے کام شروع کرتا ہے۔ یہ انسانی مزاج کی کیفیات ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ بندہ سست کیوں ہو گیا، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ بندہ کچھ دیر کے لیے ڈسہارٹ کیوں ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس مشن پر چلے تھے، اس کی سپیڈ تھوڑی ہے یا زیادہ؟ کیا آپ مسلسل قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مسلسل اپنے مشن کو آگے لے جانے کے لیے کوشاں ہیں؟ اگر یہ کام ہماری ذمہ داری میں آ رہے ہیں اور ہم لے کے چل رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کامیابیاں مل جایا کرتی۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی جد و جہد ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک تاثر دیا، وہ تھا اللہ کے دین کے غلبے کا، جس کو اعلی کلمت اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دنیا میں اللہ کے کلمے کی رٹ قائم ہو جائے۔ اس سلسلہ میں جد و جہد ہے، کہیں دعوت کے میدانوں میں، کہیں جہاد کے میدانوں میں مسلسل کوشش ہے۔ دنیا میں پھر اپنے منزلوں کو پانے کے لیے جب کوئی شخص چلتا ہے تو اس کے راستے میں عجیب و غریب قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کہیں لالچ آتے ہیں، کہیں خوف دلائے جاتے ہیں، کہیں پروپیگنڈا کر کے بزدلی پیدا کی جاتی، کہیں نتائج کو دھندلا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ چلتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی، ابھی ٹھیک 2 دن بعد جب 6 ستمبر کا دن پاکستان میں دنیا دیکھے گی، اللہ سب کو امن و عافیت کے ساتھ دکھائے، تو دفاع پاکستان کے نام سے یوم دفاع کا تصور ایک کامیابی والا مرحلہ تھا، لیکن وہ کامیابی کیسے ملی ہے؟ 14 اگست
1947 ہماری آزادی کا دن، وہ کامیابی ہمیں کیسے ملی؟ 15 اگست افغانیوں کی آزادی اور امریکیوں کی شکست کا دن ہے، وہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کشمیری لاکھوں شہادتیں پیش کر کے آج تک استقامت کے ساتھ کھڑے، کس چیز نے کھڑا رکھا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کے سامنے جو طوفان آتے، جو فتنے آتے ہیں، جو قوتیں طاقتیں ان کو زیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے راستے میں اگر کوئی سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے دفاع ہے وہ تصور شہادت ہے۔ تصور شہادت، شہادت فی سبیل اللہ، شہید اسلام، یہ وہ ٹرمنالوجی ہے، یہ وہ جملے اور الفاظ ہیں جو ان تمام مرحلوں میں کامیابی کی سب سے پہلی اور آخری اور ٹھوس وجہ ہے۔ اگر یہ تصور شہادتوں کا دلوں سے نکال دیا جائے تو مسلمان تو دور کی بات، کافر اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہے لیکن اس جملے کو استعمال کر کے وہ اپنی فوجوں کو، قافلوں کو، عوام کو، اداروں کو اگر وہ جنگوں میں کھڑا رکھنے کی سوچ دیتے ہیں تو اس جملے کے ساتھ دیتے ہیں کہ اگر تم مارے گئے تو تم شہید بن جاؤ گے، اور شہید کے لیے یہ انعامات ہیں۔ شہید بڑا قابل قدر ہے، معاشرے کا بڑا اہم طبقہ ہے جو شہادتیں پیش کر دیتا ہے۔ جب لفظ بولا جاتا ہے شہادت کا تو غیر مسلم لوگ بھی اس لفظ کو اپنے مارے جانے والے لوگوں کے ساتھ پیش کرتے، وہ الگ بات ہے کہ وہ لغوی لحاظ سے تو شہید ہو سکتے کہ انہوں نے اپنے موقف پر گواہی ثبت کی ہے کہ وہ اپنے موقف کے ساتھ ہیں، وہ لغوی معنوں میں تو شہید ہوں گے، لیکن جس کو کہتے ہیں شہادت فی سبیل اللہ وہ صرف مسلمان ہی دیتا ہے اور اللہ صرف مسلمان کی ہی قبول کرتا ہے۔ کسی کافر کی شہادت اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تو شیطان کی طرف سے لڑنے آتے ہیں اور مسلمان اللہ کی طرف سے لڑنے جاتے۔ یہ جو شہادت کا تصور ہے یہ جتنا کسی قوم میں، کسی ملک کی عوام میں، کسی ادارے کے لوگوں میں، کسی دفاع کرنے والوں میں جتنا یہ تصور مضبوط اور گہرا ہوگا اتنے ہی وہ لوگ اپنے مقاصد اور منازل کو حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں محسوس کر سکتے، اور جتنا یہ تصور کمزور ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کے پیچھے منزلیں نہیں آیا کرتی، یہ بھاگتے رہتے ہیں، بعض اوقات منزلیں ویسے گم ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بے شمار آیات اور احادیث اس ایک تصور کو مضبوط کرنے کے لیے دیں تاکہ اسلام کے ماننے والے جب ان کو محسوس ہو کہ ہمارے دین کو دفاع کی ضرورت ہے، ہماری امت کو دفاع کی ضرورت ہے، تو یہ دائیں بائیں جھانکنے دیکھنے کی بجائے جس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بنا کے ان کے سینوں میں اتارا ہے اور حدیثیں بنا کے مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے، یہ لوگ اس سوچ سے کبھی انحراف نہ دکھائیں بلکہ اس پر ڈٹ جائیں۔ مثلا ہم لوگ 100 سال نمازیں پڑھیں، پچھلی امتوں کے لوگ ہزار سال بھی زندہ رہے، لیکن جو بندہ بھی اسلام کے نام سے اس دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا جو تصور دیا ہے یہ بطور مسلمان ہم سب کا ہدف ہے کہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، دعوت کا کام کر کے، سخاوت کا کام کر کے، برے کاموں سے بچ کے، اللہ کے سامنے رو کے ہم نے جنتوں کا مالک بننا ہے۔ ہمارے گرمیوں کے روزے ہوں، ہمارے سردیوں کے وضو ہوں، ہماری محنتوں سے کمائی اس کا صدقہ خیرات کا تاثر ہو، یہ ساری چیزیں ایک نقطے کے ساتھ جڑی ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنتوں کا مالک بنا دے اور عذابوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اب اس چیز کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تصور ہے شہادت کا
اس کو پھر کئی اینگل سے پیش کیا. مثلا ایک جگہ تو ہمیں یہ بات سمجھا دی، اور یہ بات سمجھ آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا عالموں کے رب اللہ کے نام ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر اللہ کے نبی کی زندگی موت سب کچھ اللہ کے نام ہے تو آپ کے پیروکاروں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جینا مرنا عالموں کے رب اللہ کے نام ہونا چاہیے. اب جب یہ اسوہ حسنہ سے ہم لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاثر دے دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں جیوں گا تو اللہ کے لیے، اور اگر مجھے موت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، یہ تصور اگر آپ کی امت اسی طرح قبول کرے جس طرح آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی وہ منظر لمبے وقت تک دیکھنے نہ پڑے جو امت مسلسل دیکھتی رہتی ہے اور وہ غم جھیلتی ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نے پھر اس پر جو بڑی وضاحت سے باتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. آپ روٹین میں بات کو 3 دفعہ کہتے تھے، لیکن شہادت کی جب تڑپ ہے اس کو جب آپ نے بیان کیا تو 4 دفعہ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. میرے محترم بھائی، اگر اللہ کے نبی کا یہ احساس ہے، کیا نبی کے پیروکاروں کا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ نظریہ اور یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم بھی اندر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے تو ہم بھی اس کے لیے اپنے نبی کے اسوہ پر چلتے ہوئے جان پیش کریں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں شہداء کی صف میں کھڑا کرے. وہ شخص جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اس پیٹرن کو بھی قبول کرے، اور اگر وہ کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا صرف سفید لباس پہننے میں، کیا صرف دائیں ہاتھ سے روٹی کھانے میں، کیا صرف باقی معاملات میں ہی اللہ کے نبی میرے لیے نمونہ ہے، یا ویژن کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، تھیوری کے لحاظ سے، روڈ میپ کے لحاظ سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یہ بات قبول کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. ایک یہ چیز. پھر ہمارا رب جو جنتوں کا مالک ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بھئی ہم نے تو مومنوں کے ساتھ ویسے ہی سودا ہی کر لیا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال ہمارے حوالے کریں اور ہم سے اس کے بدلے میں جنتیں لے لیں. لیکن یہ جان اور مال کہاں ہمارے حوالے کرنا ہے؟ یہ جہاد کی منڈی میں پیش کرنا ہے. یہ خرید و فروخت جہاد فی سبیل اللہ کی منڈی میں ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہاں یہ قتل کر کے غازی بھی بن سکتے ہیں اور قتل ہو کے شہید بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قتل ہو جاؤ یا کر دو، دونوں صورتوں میں ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ہم تمہیں جنتوں کا مالک بنا دیں. میرے محترم بھائی، یہ ایک طرف ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مومنوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک ہم ہے کہ ہماری پلاننگ میں موت کے علاوہ سب کچھ شامل ہے. ہم جب منصوبے بناتے ہیں، ہمارے بہن بھائی بیٹھتے ہیں، بیوی بچے بیٹھتے ہیں، تو ہماری پلاننگ میں واللہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. نہیں وہاں نقطہ ڈسکس ہوتا تو موت کا نہیں ہوتا. اگر موت کا نقطہ وہاں ڈسکس ہو، جس طرح فیوچر پلاننگ کے نام پر ہم لوگ پتہ نہیں کتنے ماہرین بن کے دنیا کو ثابت کرتے ہیں ہم سے زیادہ سیانا کوئی نہیں. کاش ہمارے پیج پر، ہمارے نقشے پر
جس طرح یہ ہوتا ہے اس کے مکان کا کیا بنے گا، اس کی نوکری کا کیا بنے گا، اس کے خرچے کا کیا بنے گا، اس کے کپڑے اور دوائیوں کا کیا بنے گا، کاش اس سے زیادہ ہمارے منصوبے کا یہ نقطہ حصہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد مجھے کیا فیس کرنا ہے، اس کو کیا فیس کرنا ہے، وہ کس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اگر یہ بھی ہماری پلاننگز کا حصہ ہو تو ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ میں ایک جاننے والوں میں سے ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، بندہ تو فوت ہو گیا لیکن اس نے اپنی محبت کے اندر ہی پلاننگ کی اپنی اولاد کے لیے، اور اس کی 12-14 ایکڑ زمین تھی، اس میں سے اس نے اپنی مرضی کے ساتھ، جس طرح بادشاہ سلامت فیصلہ کرتے ہیں، نہ دیکھا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے کس چیز کا جواب دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ 12-13 ایکڑ زمین تھی، 5 ایکڑ اپنے ایک بیٹے کے بچوں کے نام لگوا دی۔ کیوں جی بیٹا فوت ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اس کے بچوں کے نام میں نے لگوا دی، میں ان کا فیوچر محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیرے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ تم دوسروں کو نظر انداز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے میں نے اپنے ایک بچے کو یہ چیز تحفہ دی، آپ نے فرمایا باقیوں کو بھی دی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے کہا یا باقیوں کو بھی دے یا اسے واپس لے لے۔ یہ بیلنس ہے، اور یہ کون سوچے گا؟ یہ تب ہم سوچیں گے جب ہم موت کا نقطہ اپنے منصوبوں میں شامل کریں گے کہ میں نے جب وہاں کھڑا ہونا ہے تو میرے بچوں کی محبت میرے مسئلے کا حل نہیں، کہ اس سے مجھے زیادہ پیار ہے، اس سے مجھے کم پیار ہے، یہ نکما نکھٹو ہے، یہ بڑا کام کا ہے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اجازت نہیں دیتے کہ اس کے سسٹم میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، لیکن جب موت کو بیس بنا کر ہماری منصوبہ بندیاں نہیں ہوتی، ہم خود جہنم کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور کسی ایک آدھ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ماہر ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فضول قسم کی ماہرانہ پن سے محفوظ ہی فرمائے۔ اب ہمارے ہاں جینے پر پلاننگ ہے، موت پر پلاننگ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ میں صحابہ کی مینٹیلٹی بیان کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، چونکہ وہ جنگ پلان بھی نہیں تھی کی گئی، ایسے ہی بائی دا وے جنگ شروع کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ تھا، اللہ کے نبی کسی اور سلسلے میں نکلے تھے۔ بہرحال جنگ ہوئی، اللہ نے فتح دی، معاملہ ختم ہوا، لیکن سارے صحابہ شریک نہیں تھے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا یار، اب اگر موقع ملا نا کہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا تو میرا رب دیکھے گا کہ میں کیسی لڑائی کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک اپنی سوچ، ایک اپنا پلان مستقبل کا پیش کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد احد کا موقع آ گیا۔ پھر وہ جس طرح پہلے مسلمانوں نے کفار کے 70 مارے تھے، 70 گرفتار کیے تھے، احد میں آزمائش آ گئی، مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے، 70 شہید ہو گئے۔ اب جو کفار نے کہنا تھا، جو منافقین نے کہنا تھا، وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن اس موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض ایسے کہ وہ مرد ہیں، انہوں نے جو وعدے اللہ سے کیے تھے شہادتوں کے پورے کر دیے، سچ ثابت کر دیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے کچھ اپنے وعدے پورے کر گئے ہیں شہادتوں کے، اور جو باقی ہیں وہ شہادتوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ شہادتیں پیش کرنے کے منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، حالات بدلیں، موسم بدلیں، پالیسیاں بدلیں، ان لوگوں کا جاننے پیش کرنے کا رویہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اس پر کھڑے۔ تو کیا سمجھاتی تھی کہ صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ یا شہید ہو گئے ہیں یا شہادتوں کے منتظر ہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ نے اس معاشرے کو
اتنا کمال کا لیول عطا کیا تھا جو کہ شہادتوں کی سوچ سے بانج معاشرہ تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں۔ ایک یہ چیز۔ اب آگے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رویہ پیش کر رہے ہیں کہ شہادتوں پر میری یہ خواہش ہے۔ پھر آپ کے صحابہ ہیں، وہ بھی منہ سے مانگ مانگ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی شہادت عطا فرما۔ حتیٰ کہ خواتین کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کا جنگوں سے کیا تعلق، لیکن نبی کے دور میں بھی ان کا جنگوں سے بڑا ہی تعلق رہا، اور آج نہیں قیامت تک ان کا جنگوں سے بڑا ہی تعلق۔ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن، ایک بیٹی، یہ اپنے رشتوں کو، والد کو، خاوند کو، بھائی کو، یہ جس انداز میں تیار کر سکتی ہیں کسی بھی کام کے لیے، شاید باپ کی بات کے اتنے گہرے اثرات نہ ہو جتنے گہرے اثرات ماں کے جملے، بہن کے جملے، بیوی کے جملے، بیٹی کے جملے جس طرح دماغ پر بجلی بن کے گرتے ہیں، جو بالخصوص غیرت کے نام پر دلوائے جاتے ہیں، شاید باپ کے جملے اتنے اثرافری نہ ہو۔ ان کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے شہادتیں پیش کرنے والوں کے لیے جس قدر ان کی حوصلہ افزائیاں اور ان کی تنقید اثر ڈال سکتی ہے، شاید والد کا وہ اثر نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابیات باقاعدہ جہاد کے میدانوں میں شریک ہوتی، امہات المومنین وہ شامل ہوتی، مرم پٹی کے کام کرتی، کھانے پکا کے دیتی، سپلائی میں ان کی مدد کرتی، اور بڑے وہ کام جن کے ساتھ جہاد کا مشن آسان کیا جا سکتا تھا، یہ ہماری مائیں جو تھی یہ باقاعدہ ساتھ شامل ہو کے تو جہاد کے عمل میں اپنا حصہ ڈالتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے رشتہ دار عورت کے گھر لیٹے ہیں، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ جاگے، جو ہی جاگے تو مسکرا رہے تھے، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ فرمانے لگے مجھے ایک ایسا لشکر دکھایا گیا ہے جو پانیوں پر اس طرح سفر کرے گا کہ جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو جو اس میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ اب عورت ہونے کے باوجود نہ تیراکی کا تصور، نہ سمندروں کے خوفناکی کا احساس، فوری طور پر کیا کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میں اس لشکر کا حصہ بن جاؤں، میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے بھی نہیں کہا نہیں نہیں یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ ایسا ہی ٹھیک چلے گا، آپ کوئی اور مسئلہ نہیں، نہیں، آپ نے فوری طور پر دعا دی، اپریشیٹ کیا کہ ہاں آپ انہی میں سے۔ دعا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خواہش کرنے والی آپ کی صحابیاں عزیزہ ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ بالکل وہ پانیوں پر سفر کر کے غزوہ کے لیے جانے والی ٹیم کا یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ملحان یہ اس کا حصہ بنی، اور اللہ نے اس راستے میں ان کو شہادت عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائی، شہادتوں کا جو تاثر اور تصور صحابہ نے پیش کر دیا ہے نا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو دنیا میں فتوحات کے دروازے کھول کے دیے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز کا ہوتا ہے فطری حصہ، ہم اس فطری حصے کو قبول نہیں کرتے۔ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں گرمی نہیں لگنی چاہیے، بھئی یہ کیسے ہوگا؟ سردیوں میں سردی نہیں لگنی چاہیے، بھئی خون بہے درد نہیں ہونی چاہیے، بھئی ہڈی ٹوٹ جائے پتہ بھی نہ چلے۔ بھئی کس طرح کی باتیں ہیں، یہ کس طرح کا تصور ہے؟ یہ کوئی فلمی دنیا نہیں ہے، حقیقی دنیا میں گرمیوں میں گرمی لگنی ہے، سردیوں میں سردی لگنی ہے، ہڈی ٹوٹنی ہے، مسئلے بننے ہیں، خون نکلنا ہے، درد ہونا ہے، کس طرح کی باتیں یہ؟ اسی طرح تحریکوں کو لے کے چلنے میں بعض اوقات جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کرنا کچھ نہ پڑے، جان کی بات نہ کرو، کوئی بٹن دبا کے کہو کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں ہوتا بھائی، بعض اوقات تو جانیں پیش کر کے بھی نتیجے نہیں ملتے، وہ نہیں ملتے جو ہم سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ چیز جو میدانوں میں استقامت دینے والی ہے، تصور شہادت سے بڑھ کے شاید کوئی دوسری ڈوز مسلمانوں کے لیے اتنی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی،
اسی لیے اسلام نے تفصیلی طور پر مسلمانوں کو اس رویے کو اختیار کرنے کے لیے بار بار سمجھایا۔ ایک جگہ ایک بات کی گئی کہ ایسا دور آئے گا جب غیر مسلم اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی پکارتے بلاتے ہیں، وہ بھی اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن جو دو اسباب بیان کیے، دو اسباب وہ بڑے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دور کون سا ہوگا، وہ حالات کیوں پیدا ہوں گے، وہ منظر کیوں دیکھنا پڑے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ دو امراض جب سامنے آ جائیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہے۔ ایک کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا سے نارمل محبت نہیں، اب نارمل قسم کی محبت، پاگل پن کی حد تک کی جانے والی محبت، حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دینے والی محبت، رب سے دور کر دینے والی محبت، آخرت کو بلا دینے والی محبت، یہ دنیا کے ساتھ محبت ہوگی اور شہادتوں کی موت سے کراہت ہوگی، نفرت ہوگی۔ آج کتنی دنیا ہے جو اک کے تنگ آ کے یہ جملہ بول دیتی ہے اینا بہتر بندہ ماری جائے، لیکن اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جس موت کی اجازت ہے وہ شہادت کی موت ہے، لیکن اس طرف ہم جاتے نہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ مانگ لی تو کہیں فرشتے قبول ہی نہ کروا لیں جا کے کہ بندہ ٹھڈوں منگن ڈیا سی تے کرو سین یہ بندے نو کتے لب جے شہادت دی موت۔ نہیں، ہماری دعاؤں میں شہادت کا وہ احساس، وہ کشش، وہ تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹیم کو، جماعت کو دے کے گئے، جو صحابہ نے اپنی نسلوں میں منتقل کی، جس کی وجہ سے میدانوں میں بندہ ڈر سکتا ہے، ہمارے ہاں شہادتوں سے اس طرح کی محبت نہیں۔ ایک مسلمانوں کا جرنیل ہے، اس نے کافروں سے گفتگو میں ایک جملہ بول دیا، کہنے لگے جس طرح تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو کہ اس کے بغیر تمہارے گزارے نہیں، ہم اپنی شہادتوں سے اس سے بڑھ کے محبت کرتے، تو سمجھ لو اس سے کہ تمہارا اس کے بغیر جینا ممکن نہیں، اور ہم جیتے ہی شہادتوں کو پہنچنے کے لیے ہیں، اپروچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تصور جب تک مسلمانوں میں تھا، ان کے راستے میں فتوحات کے حوالے سے رکاوٹیں نہیں تھیں، لیکن جو ماشاءاللہ ہم سیانے بنتے گئے، جو ہم مستقبل کی پلاننگ کرتے گئے، جو ہم نے ہزار سالوں کے منصوبے بنانا شروع کیے، جو ہم نے مرنے کے چیپٹر کو اپنی پلاننگ سے ڈیلیٹ کر دیا، یہ صفحے پھاڑ کے الگ کر دیے اور ایک ہی تصور دیا، ہم نے صرف جینا ہے، مرنے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب یہ جا کے وائرس پیدا ہوا کہ جب بات کی جاتی شہادتوں کی تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے اے مرن مران دیاں گلاں کرن ڈے، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، تحریکوں کی کامیابی اور مضبوطی میں اگر استقامت نہیں ہے تو منزل نہیں ہے، اور اگر استقامت لینی ہے تو ایمان کی روشنی میں تصور شہادت یہ وہ نقطہ ہے جس کی حوصلہ افزائی اللہ نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اور قرآن و حدیث اس ڈگری کے ساتھ جو انعامات ہیں وہ ان سے بھرپور طبقہ وہاں پر شو کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے۔ کہ اس میجر کو کیا پتا تھا کہ اس نوجوان کا ہر اگلا قدم اس کو جنت کے قریب کر رہا ہے، اور وہ چیز جو اس کو کہتی تھی آگے بڑھو، وہ اس کے اللہ کے وعدے تھے، وہ اللہ کے رسول کے وعدے تھے کہ تمہارے جسم سے خون کا قطرہ 2, 3, 4 فٹ کا فاصلہ طے کر کے زمین پر بعد میں گرے گا، اس سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو کلیئر کر دے گا۔ اس کو اس وعدے پر یقین تھا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے ہم لمبا جی کے بے شمار گناہوں کے پلندے ساتھ لے جائیں، کیوں نہ شارٹ کٹ کریں۔ آج دنیا میں ہم شاید اپنے 6 افراد کی کفالت کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اگر میں شہید ہو گیا، میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو 2, 4, 10, 15 کو نہیں،
میں 70 جاننے والوں کو جنتوں کا مالک بنوا سکتا ہوں. یہ پیکج میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو گھر والے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ اس کی روح قبض کر لے, یہ جتنی تکلیف کے اندر ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اور باہر کے ملکوں میں مرسی کلنگ کے نام پر انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں کہ بندہ بڑی تکلیف میں ہے, اس پر رحم کرو, اس کو خود موت دے دو. اس کو پتہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے یہ کیفیتیں نہیں ہوتی, یہ حالات نہیں ہوتے کہ دیکھنے والے کی جان نکل جائے دیکھ کے کہ یہ کس طرح کی تکلیف ہے. اس کو پتہ ہے میرے نبی نے کہا ہے کہ جس کی روح اللہ تعالیٰ شہادت کے ذریعے قبض کرتے ہیں اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے. اور چیونٹی جب ہمیں کاٹتی ہے ہم ایسے ہاتھ مار کے اپنے کام کرتے رہتے ہیں, ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے. پھر شہداء کو یہ پتہ ہے, اللہ اکبر, یہاں تو ایک بیوی کا ایشو ہے. قیامت کو جب اللہ شہداء کو انعامات دیں گے تو اللہ وہ حوریں جو صرف دنیا میں اگر اپنا دوپٹہ لہرا دے تو رسول اللہ نے فرمایا جس طرح سورج کے سامنے دن کے وقت ستارے غائب ہو جاتے ہیں, وہ عورت وہ حور اگر اپنا دوپٹہ لہرا دے تو یہ سورج اس کے دوپٹے کی روشنی کے سامنے ستاروں کی طرح غائب ہو جائے. وہ 2 4 10 نہیں, وہ 72 بیویوں کا مل جانا, یہ وعدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر یہ بات کرنا کہ تمہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا, پھر یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج شریف پر گیا, میں نے کچھ گھر دیکھے. آپ فرماتے ہیں اتنے خوبصورت گھر میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں. پوچھا گیا یہ کن کے گھر ہیں؟ کہا یہ شہداء کے گھر ہیں. میرے محترم بھائیوں, اگر قوموں کو نظریاتی تحفظ دینا ہے, عزتوں کا تحفظ دینا ہے, جان و مال کا تحفظ دینا ہے, تو ان کے دفاع کے لیے ایک ایسی مضبوط بار چاہیے, ایک ایسی دیوار چاہیے جس کو کوئی گرا نہ سکے, اور وہ دیوار ان لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے. وہ یہی لوگ بنا سکتے ہیں جو شہادتوں کے ساتھ اپنے نبی کی طرح محبت کریں, جو شہادتوں کو اپنی زندگی کا کل حاصل سمجھے, جو اپنی جد و جہد میں رب کی رضا کے لیے اس راستے کو بنیادی طریقہ کار کے طور پر قبول کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان سے زیادہ مضبوط دیوار کوئی بنا نہیں سکتا, کوئی بن نہیں سکتی. یہی وجہ ہے ہم نے 14 اگست 1947 میں جس ملک کی آزادی کا دن دیکھا, کیا ہمیں اس ملک تک پہنچتے ہوئے 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں پیش نہیں کرنی پڑی؟ یہ کون سے لوگ تھے کہ جو مقابلوں میں آئے یا نہتے مارے گئے, لیکن مقصد کیا تھا کہ ہم اپنی منزل حاصل کر سکیں. یہ جو ہم اس وقت 6 ستمبر کے نام پر یوم دفاع مناتے ہیں, اگر اس میں سے شہداء نکال دیں, کون ہے دفاع کرنے والا, کس کا کیا کردار ہے, کون ٹینکوں کے نیچے لیٹا تھا, کس نے دنیا کا دوسرا بڑا حملہ ٹینکوں کا روکا تھا, اگر تصور شہادت ان لوگوں کے دلوں میں نہ ہوتی تو ٹینک دیکھ کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے یہ تو وہاں سے ویسے ہی بائی پاس کر جاتے. لیکن جہاں ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ نعرہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتماد ہو, تو پھر 600 ٹینک کیا 6000 بھی ہوں, پھر اس کے سامنے کھڑے ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہادت کی عینک سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. نہ ان کو ٹینکوں سے ڈر لگتا ہے, نہ گولی سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک دروازہ ہے, جب ہم ان سے ٹکرائیں گے تو ساتھ ہی جنتوں کے دروازے کھلیں گے. اس طرح کے طبقے کے وجود کی وجہ سے ہم دفاع کا دن منا سکتے ہیں. اس طرح کے طبقے کے وجود کی وجہ سے ہم نے 15 اگست افغانستان میں امریکی شکست کا دن دیکھا. اس طرح کے افراد کی وجہ سے انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی کا دن بھی دیکھیں گے, اور اسی طرح کے افراد کی کردار کی وجہ سے اللہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا ٹاک شوز میں باتیں کرنے والوں کو نتیجے میں کبھی میسر نہیں آیا کرتا. شہید, شہادت, شہداء, یہ اسلام کا بہت اعلیٰ قسم کا باب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں 6 ستمبر ہو, 15 اگست ہو, 1947 کا 14 اگست ہو, یا ہمارے کشمیر کے وہ لاکھوں بھائی, اور اس سے ہٹ کے افغانستان کیا, فلسطین کیا, شام کیا, عراق کیا, جہاں جہاں ہمارے بھائیوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور کفار کے مقابلے میں اپنی جانوں کو پیش کیا, اللہ سب کی شہادتوں کو قبول کرے.
لیکن یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خیر پر ڈٹ جانا حتیٰ کہ جان تک نکل جائے، اسی سے جرت آتی ہے، اسی سے استقامت آتی ہے، اسی سے منزلیں قریب آتی ہیں، اسی سے قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور خیر پر رہنا بطور شہید وہ ڈگری حاصل کرنا جس کے ساتھ یہ بے شمار انعامات جڑے ہیں، یہ ذہن سازی کرنا فرض ہے مساجد میں علماء کرام کا، یہ فرض ہے والدین کا، یہ فرض ہے اساتذہ کرام کا، یہ ہر اس فرد کا فرض ہے جس کے متحد کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنے متعلق لوگوں کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اسلام کا تصور شہادت اس کو خوفناک بنا کے پیش نہ کریں، اس کو ایک محبوب ڈگری کے طور پر پیش کریں۔ اللہ کی قسم اگر یہ عام چیز ہوتی نہ اللہ ہم سے اس کو ڈیل کے طور پہ پیش کرتے، نہ اللہ کے نبی قسمیں اٹھا کے اس کے حاصل کرنے کی دعائیں کرتے، نہ صحابہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے، اس لیے کہ یہ اس سے سٹینڈرڈ کی، اس سے کمال کی چیز کوئی نہیں ہے جو رب کو راضی کر سکے۔ اسی لیے اللہ نے خود اس کو پیش کیا، اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا، نبی کی ٹیم نے اس کو قبول کیا، اسی لیے انہوں نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ اور اللہ کے نبی کے پیروکاروں کا بھی یہی حق ہے بطور والدین، بطور اساتذہ، بطور ذمہ داران شہادتوں کا خوف پیدا نہ کیا جائے، شہادتوں کو خوفناک بنا کے پیش نہ کیا جائے، بلکہ شہادتوں کو ایک اعزاز کے طور پہ، ایک ڈگری کے طور پہ، ایک کارنامے کے طور پہ جب ہم سب قبول کریں گے، پھر مائیں اپنے بچوں کو شہادتوں کا درس دیتے وقت ہچکچائیں گی نہیں، پھر بیویاں اپنے خامدوں کو شہادتوں کے راستے پر چلاتے وقت ہچکچائیں گے نہیں، رکاوٹ نہیں بنے گی، اور نہ ہی بیٹیاں قدموں سے لپٹ لپٹ کے یتیمی کی باتیں کریں گی، کیونکہ جو لوگ اس راستے کو چن لیتے ہیں وہ پوری پوری قوم کو یتیم ہونے سے بچا جاتے ہیں، وہ پوری پوری قوم کو غلام ہونے سے بچا جاتے ہیں، وہ پوری پوری قوم کی عزتوں کو لٹنے سے محفوظ کر جاتے ہیں، وہ پوری پوری قوم کو وہ لیول دے جاتے ہیں جو شاید گھروں میں بیٹھ کے کبھی ملنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، آپ نے درجنوں حدیثوں میں اس کی ترغیب دی، اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اس پر لوگوں کو تحریض دی۔ تو ہمارا بھی بطور مسلمان یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں اور اس نظریے کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لے کے آئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، وہ بندہ جو سچے دل سے مخلص ہو کے اللہ سے شہادتوں کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام ضرور عطا فرمائیں گے، اگرچہ وہ اپنے سونے والی جگہ پر ہی فوت کیوں نہ ہو۔ میرے محترم بھائی، یہ مسلمان کے لیے اعزاز ہے، یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس سے محبت پیدا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شہید ہے، تو آپ نے فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس بنیاد پر کفار کے ساتھ لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ بندہ اللہ کے راستے میں شہید شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو شر کو روکتے ہوئے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر جائیں، یہ بھی شہداء ہیں، لیکن ہر شہید کے لیے الگ الگ مقامات ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کے لیے 100 درجے ہیں جنتوں کے، جس لیول کی کسی کی شہادت ہے اسی لیول کا پھر اس کا درجہ ہے، اس میں اس کا اخلاص شامل ہے، اس کا کارنامہ شامل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ شامل ہے، اس کی باقی نیکیاں شامل ہیں۔ تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 100 درجات تیار کیے ہیں۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں جس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایمان کا حصہ بنایا، اور جس موت کی اور جس ڈگری کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور صحابہ کر رہے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں بطور مسلمان ہمارے نزدیک بھی تصور شہادت خوفناک نہ بنے، بلکہ ایک محبوب دروازہ بنے، ایک شاندار ڈگری کے طور پر ہم اس کو قبول کریں، تاکہ ہم اپنے رب کو بے شمار جس طرح باقی ذرائع استعمال کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اسلام کو ضرورت پڑے تو پھر ہم بے خوف ہو کے جرت اور استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر توکل کر کے اچھے طریقے سے قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ اگر ہم بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا بڑا سیدھا
سیدھا سا چیلنج ہے۔ فرمایا تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں یا تبھی موت فوت ہو جاؤ، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، تو کیوں نہ ہم چل کے جائیں۔ جو چل کے جاتا ہے اس کا پروٹوکول اور ہے، جس کو کھینچ کے لایا جاتا ہے اس کے رزلٹ اور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں چل کے اللہ کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔